بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت تک کسی انسان کا عمل قابل قبول نہیں جب تک وہ اپنے عمل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو تو اس کو اپنا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہوگا، بصورت دیگر اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول اسی وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ادائیں کس کی پیاری ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ کو سب سے بڑھ کر پیاری ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی اداؤں کو، اپنے اعمال کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، تب تک ہمیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، تب تک ہمارے لیے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ تو محترم سامعین، اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے، اور اپنے عمل میں بدعات سے بچاؤ ضروری ہے، کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ بدعت جو ہے یہ دین کی عمارت کو گرا دیتی ہے۔ یہ اس قدر قبیح اور خطرناک عمل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں روکا ہے اس سے، اور کہا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو اجر و ثواب سمجھ کر، فہو رد، ایسا عمل باطل ہے، ایسا عمل مردود ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے فرمائیں گے، جب بتایا جائے گا، جب دیوار آ جائے گی، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، دیوار کیوں آ گئی، ان کے اعضاء تو چمک رہے ہیں، تو فرمایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ انہوں نے آپ کے دین میں اضافے کر دیے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً، ان کے لیے دوری ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو اس قدر مذموم عمل ہے بدعت۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ لوگ بدعت کی ایک تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور اس پر وہ کتاب و سنت سے کچھ دلائل کو کشید کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقسیم ہی غلط ہے، بدعت حسنہ اور سیئہ والی۔ کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے کلو کا لفظ بول کر بدعت کے سارے چور دروازے بند کر دیے اور اس تقسیم کو غلط قرار دیا۔ لیکن کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں بدعت کی تقسیم پر اور اپنی خود ساختہ اعمال کو بچانے کی خاطر۔ تو سب سے پہلی روایت جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو شخص اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اللہ ان کے برابر اس کو اجر دیتے ہیں، اور جو برا کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی اس برے عمل کو سر انجام دیتے ہیں اس کا گناہ اس کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں جو سننا کا لفظ ہے یہ شرعی معنی میں، کہ شرعی طریقہ جو کتاب و سنت میں موجود ہو، جس کی اصل موجود ہو، اپنے پاس سے خود ساختہ طریقہ، یہ معنی غلط ہے اس کا۔ اور سننا کا معنی اختراع کرنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ جو اس حدیث کا شان ورود ہے وہ اس استدلال کی نفی کرتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو آپ اس کی اسانید کو دیکھیں، اس کے دیگر طرق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مضر قبیلہ کے لوگ آئے،
وہ بہت زیادہ غریب تھے، فقراء تھے، ان کے پاس لباس بھی بہت قلیل تھا، لباس سے ان کا فقر جو ہے وہ نمایاں تھا، ان کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے اعلان کیا، فرمایا میرے صحابہ صدقہ کرو۔ تو کچھ تاخیر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے۔ اسی دوران ایک انصاری کھڑے ہوئے اور وہ گھر گئے اور ایک بڑی تھیلی لے کر آئے جس میں کچھ مال تھا، کچھ اشیاء تھے۔ تو ان کے دیکھا دیکھی دیگر اصحاب بھی گئے اور انہوں نے بھی صدقہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ سب صحابہ اکرام نے صدقہ کیا اور 2 ڈھیر کپڑوں کے اور کھانے کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا، اور آپ نے اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص اسلام میں ایسی چیز کو زندہ کرتا ہے جو مٹ چکی ہوتی ہے، تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اللہ ان کے برابر اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ تو یہاں صدقہ موجود تھا، صدقے کی حیثیت موجود تھی، شرع میں صدقے کی اہمیت پہلے سے موجود تھی۔ اس صحابی نے کوئی نیا طریقہ نہیں ایجاد کیا، ہاں کچھ لوگوں میں سستی آئی تو اس صحابی نے پہل کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقدام کو سراہا اور ان کی تحسین فرمائی، اور ان کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہ صدقہ کرنے لگے۔ تو یہ حدیث تو بدعت کے چور دروازوں کو بند کرتی ہے، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، بدعت سے بڑھ کر برا طریقہ اور کون اس سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا استدلال، دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ تو یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یہ مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو جس کو بھی مسلمان اچھا سمجھ لے، اب مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کچھ مسلمان یا چند مسلمان؟ یاد رکھیے یہاں المسلمون سے مراد مسلمانوں کا اجماع ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا معنی یہ ہے کہ جس چیز پر مسلمان جمع ہو جائے، ان کا اجماع ہو جائے، صحابہ کا اجماع ہو جائے، تابعین کا اجماع ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں بھی حجت ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا۔ یہاں سے یہ کیسے اخذ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو مسلمان خود ہی اچھا سمجھ لیں، طے کر لیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو تو وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہی معنی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا قول بھی السنہ للمروزی میں صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ اگر اس قول کا معنی یہ کر لیا جائے تو عبداللہ بن مسعود کے اس فرمان کا کیا معنی ہوگا کہ لوگ جس چیز کو اچھا سمجھ لیں، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، تو لوگوں کے اچھے سمجھنے سے کوئی چیز دین نہیں ہوگا۔ دین اس وقت ہوگا جس عمل پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے۔ اور یہاں نہ صحابہ نے عید میلاد النبی منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ نے اس عید کو عید منایا، اس کو عید سمجھا، تو یہ کیسے مسلمون ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے، امام ابن العز الحنفی فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ بمنزلۃ العموم ہے، اس میں عمومیت ہے، اور یہ کل کے کیا مقام ہے کہ سارے کے سارے مسلمان۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ یہاں سے یہ استدلال صحیح ہے۔ اور تیسرا شبہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ سیدنا عمر کا قول ہے کہ نعمت البدعۃ ہذہ۔ تو یاد رکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح کے متعلق فرمایا، اور تراویح کا عمل اس کی اصل سنت میں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اپنے اصحاب کو تراویح جو ہے وہ باجماعت پڑھائی، پھر اس لیے چھوڑ دی کہیں فرض نہ ہو جائے، فرضیت کے ڈر سے آپ نے ترک کر دیا۔ تو طریقہ تو پہلے بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پہلے سے تھی، البتہ ایک جگہ پر اجتماع سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کو اچھا قرار دیا۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، اس کی اصل تو سنت میں موجود ہے، اور جو لوگ ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں اس کی تو اصل سنت میں موجود ہی نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی خطا ہے۔ تو اس لیے اپنے
دامن کو بدعات سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح ایک آخری بات جو من سن فی الاسلام سنہ کے مفہوم میں ہے کہ اس کو ہم عام مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی جگہ پر لوگ بے نماز ہوں، نماز نہ پڑھتے، ان کو سمجھایا جائے اور وہ نماز شروع کر دیں۔ کچھ ایسے گھر ہوں جن میں خواتین حجاب نہ پہنتی ہوں، کوئی اللہ کا ولی انہیں سمجھائے، اللہ کا بندہ سمجھائے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ اسی طرح کوئی شخص سود کھاتا ہو، اس کو سمجھایا جائے اور وہ اس سے باز آ جائے۔ تو یہ معنی ہے کہ وہ عمل پہلے سے دین میں موجود ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں یا وہ متروک ہو چکا ہے۔ کوئی شخص اس کی تبلیغ کرتا ہے تو لوگ اس پر عمل پیرا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔